لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميادان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ توبہ. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. عزیزان گرامی، محترم اور معظم سامعین اور ناظرین، 8واں یہ جلسہ ہمارا، 8واں یہ سیشن. ہم گزشتہ جو ہے آیت سے تھوڑا سا جوڑنا چاہتے ہیں اور پھر ہم اپنی بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گمراہ ہونے کی جو وجہ بتائی ہے، اور کبھی آپ غور کیجئے تو دین اور دنیا میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دین کا سلیکشن کرتے ہیں، دین کا انتخاب کرتے ہیں، دین کا چوائس، دین کو چن لیتے ہیں. ورنہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، دنیا بیچنے، آخرت بیچنے والے کروڑوں ملیں گے، دنیا بیچنے والے کم ملیں گے. یہ عجیب بات ہے، جبکہ تقریباً دنیا کے ہر انسان کو پتہ ہے کہ دنیا میں آپ چاہے جتنی چیزیں، دولت، پاور، ٹھیک ہے، عزت، شہرت جمع کر لے، آپ کو چھوڑنا ہے. یہ ایک دن آپ کو چھوڑنا ہے، آپ کو جانا ہے. اور آپ کیا اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ میں نے دنیا میں پہلے ہوتا تھا کسی زمانے میں فرعونیوں کے ساتھ کہ جب وہ مرتے تھے تو کہتے تھے دولت بھی ہمارے ساتھ میں دفن کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن آج اگر آپ کہیے تو ہمارے وہاں شریعت کا قانون ہے، اگر کسی آدمی نے دانت سونے کا لگایا ہو نا، دانت، اور مر گیا تو کہتے دانت، اور قبر میں دفن کر دیا تو کہتے قبر کھود کے وہ دانت نکالا جا سکتا ہے. اب دیکھو اس کا مطلب کیا ہے، دنیا کی تھوڑی سی دولت بھی کسی انسان کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. آج آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چلو مثلا وہ مر گیا ہے تو 1 کروڑ روپے چھوڑا ہے، 10 لاکھ اس کے ساتھ دفن کر دوں میں. یہ کوئی نہیں کرتا، حتیٰ اس کے برخلاف ہے. جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں، آج یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ کیا سوچتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں نے ایک تاریخ کی کتاب میں پڑھا کہ دنیا میں ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے ترقی کرے. کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ترقی نہ کرے، ہر آدمی چاہتا. لیکن بچے کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہم 21ویں صدی میں ہے، بچے سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جتنی جلدی گزر جائیں تاکہ ہم ان کی دولت ہتھیا لیں.
یہ فکر جو ہے، سوچ کہ وہ جلدی سے ان کی دولت مل، یہ نہیں کہ میں خود اپنی محنت سے کوئی چیز، یہ واقعاً تصور کتنا خراب ہے کہ آپ کسی دوسرے کی دولت پر عیش کرنا چاہتے ہو، آپ اپنی محنت سے روزی نہیں کمانا چاہتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ماں باپ میں بھی بڑا فرق آ گیا۔ آپ کا اور اسلامی طرز زندگی کیا ہے؟ اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روزی اپنے بچوں کے لیے کمائیں اور زیادہ سے زیادہ کمائیں، لیکن یہ نہیں کہ ذخیرہ کر کے رکھیں، بینک بیلنس کر کے رکھیں، یہ کام اللہ کا ہے۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ مثلا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں بچوں کے لیے کچھ چھوڑنا نیکی نہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ آج قرآن کہتا ہے کہ ان ترک خیرن، اگر تم خیر چھوڑ رہے ہو تو وصیت کرو، یہ نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ تم اپنی زندگی پوری لگا دو ان کے لیے پیسہ جمع کرنے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کا روزی آپ کو زیادہ دے رہا ہے تو آپ بچوں پہ خرچ کیجئے، ان کی زندگی میں سکون فراہم کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ کہیے کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ 4 جنریشن کے لیے گھر بنا دوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے، اللہ نے آپ کو روزی دیا ہے تو آپ اپنے اعمال سجا لیجئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کسی دولت مند سے کہیے کہ اللہ کی راہ میں خیر کرو، تو یہ سوچتا ہے وہ کہ خود تو کمایا نہیں، مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ نے کام میں خرچ کرو، نہیں؟ لیکن آپ دیکھو قرآن نے نصیحت کی کس کو؟ نمرود کو، اور نصیحت آج موجود ہے، اللہ نے نہیں کی۔ نمرود کے پاس جب ڈھیر ساری دولت آ گئی تو لوگوں نے، اس کے قریبی لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تمہارے ساتھ اللہ نے بھلائی کی ہے، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ پلٹ کے کہا ارے تم لوگ احمق لوگ ہو، میں نے اپنی چالاکی سے یہ دولت حاصل کر لی۔ نتیجہ کیا ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ نہ اس کی دولت جو جنت بنا رہا تھا نا، کروڑوں اربوں پیسے خرچ کر کے بنا رہا تھا، میں قدم نہیں رکھ سکا اس میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا جو ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں۔ اور میں مولا کا جب یہ جملہ پڑھتا ہوں نا، آپ بھی سن لیجئے، یہ عبرت ہے مولا کی جو امام نے ہمیں بتایا ہے۔ بی بی کی شہادت کے موقع پر، بی بی کی شہادت کے موقع پر یہ جملہ فرمایا۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو اس کا دنیاوی پہلو بہت ہے۔ مثلا امام کی زندگی میں بی بی ایک رحمت بن کر آئی، اس میں نو ڈاؤٹ کہ امام کی زندگی میں، مولا کی زندگی میں حضرت زہرا کا آنا وہ مولا کے لیے بھی فخر کی بات تھی، مولا کے لیے بھی خوشی کی بات تھی، سکون کی بات تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور مولا کی زندگی بی بی کے آنے سے بدل گئی، نو ڈاؤٹ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے نا۔ عزت میں بھی بی بی کی وجہ سے امام کی عزت میں اضافہ ہوا، نو ڈاؤٹ اس میں، ٹھیک ہے۔ سکون امام کو ملا، اس میں بھی نو ڈاؤٹ۔ فخر اور غرور کا سبب ہے، یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو آپ ایک لفظ بدل کے کہہ سکتے ہیں دنیا آباد تھی بی بی کے ذریعے سے، اگرچہ خالی یہ کہنا عیب ہے، بی بی کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں تھی امام کے پاس، ہے نا۔ لیکن عجب جملہ فرمایا بی بی کی شہادت کے بعد، فرمایا بی بی آپ کے بعد تو اب دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں رہے گی، ہے نا، اب علی کو جینے کی تمنا نہیں رہی۔ لیکن میں جو آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں یہ بات نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس کا پورا سرمایہ کیا ہو، کوئی شے ہو، ہے نا۔ بی بی کی ذات ایسے ہی تھی۔ اب پورا سرمایہ جب جا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے مولا کو، ہے نا۔ ایک سوال ہے، اور جانتے تھے ان کے پاس تو بڑا آسان طریقہ تھا،
ان کے پاس مرض کے علاج موجود تھا، وہ موت کا علاج کر سکتے تھے، دوسرے تو نہیں کر سکتے نا۔ آپ دیکھیے وہ تو جو ہے اگر چاہتے تو کہتے تھے بیوی کی زندگی اللہ سے مانگتے، یا بیوی سے کہتے آپ خود اللہ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں 100 سال اور زندہ رہنا، وہ تو کوئی روک نہیں سکتا تھا، نہیں۔ لیکن یہ سب کے باوجود نہیں کیا امام نے یہ کام، نہ دعا کی نہ زندگی مانگی، بلکہ آپ کو کیا ملے گا؟ بلکہ یہ ملے گا کہ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو فرمایا، یہ جملہ جو مجھے سنانا تھا وہ یہ ہے، فرمایا بی بی آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کو ایک دوسرے سے الگ ہونا، کوئی بچنے والا نہیں، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر خدا حافظ کہنا پڑے گا، چاہے یا نہ چاہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو ایک دن آگے کہنا پڑے گا کہ بھیا ہمارا رشتہ یہاں سے ختم ہو رہا ہے، نہیں۔ یہ پیغمبر کے لیے فرمایا، علی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام نے فرمایا کہ بی بی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے شہزادی، پیغمبر کے بعد آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا اس بات کے لیے دلیل ہے کہ دنیا کو ہر آدمی کو چھوڑنا ہے، کوئی دنیا میں کوئی چیز گلے لگا کر نہیں رکھ سکتا، اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اب ایک سوال ہے، میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی کہ جو بڑے سے بڑا اگزامپل تھا اس نے بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں کو چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال ہے، جب ہمیں ہر چیز چھوڑ کے جانا چاہیے تو اس کو گلے لگانا چاہیے جو 4 دن کی ہے، یا اس کو لگانا چاہیے جو ہمیشہ ہے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے اس کو اپنا لے جو ہمیشہ رہنے والے، اس کو نہ اپنائے جس کو چھوڑ کر جانے والا۔ یہ قرآن نے یہ بتایا۔ آپ دیکھیے اب اتنی تمہید کے بعد یہ جملہ دیکھیے، اللہ کا رسول، اللہ اپنے رسول سے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اے میرے حبیب یہ جو آپ سے کیوں لڑنا چاہتے ہیں، آپ سے ان کی دشمنی کیا ہے، آپ نے ان کا بگاڑا کیا ہے؟ آپ تو رحمت بن کر آئے، آپ نے کچھ نہیں بگاڑا۔ مسئلہ ان کا ہے کہ انہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا خرید لی، آج دنیا خرید لی، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مقابل میں آپ دیکھیں فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں ہر جگہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ آپ اسی طرح سورہ بروج کی آیت پڑھیے، سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کافر کیوں پیغمبر سے دشمنی کر رہے ہیں، مشرکین کیوں دشمنی کر رہے ہیں، دنیا پرست کیوں دشمنی کر رہے ہیں۔ ہمارے رسول نے تو کوئی کسی کا برا چاہا نہیں ہے، تو اب ایک سوال ہے کہ یہ برا نہیں چاہا تو اس کے باوجود یہ لوگ کیوں برائی کر رہے ہیں، ہے نا ایک سوال؟ جواب قرآن نے دیا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، یہ جو آپ سے دشمنی ہے، رسول اللہ سے دشمنی ہے، مومنین سے دشمنی ہے، یہ دشمنی نہیں ہے سوائے اس بنا پر کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ آخرت والے ہیں، آپ دنیا پرست۔ اب اس کا جواب سن لیجئے، اللہ کہتا ہے کہ لیکن انسان ہے تو انسانوں میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، فَإِن تَابُوا، اگر یہ دشمنی اللہ کے رسول کی اور مومنین کی چھوڑ کر توبہ کر لے، اگر یہ دشمنی چھوڑ کر توبہ کر لے اور کیا کرے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز وقت پر پڑھنے لگے، نماز قائم کرنے لگے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگے، تو کیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جان لو یہ کافر بھی تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ کافر بھی اب تمہارے دینی بھائی ہے۔ اور یاد رکھو وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم اپنی آیتوں کی وضاحت تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ وہ قوم جو سمجھدار ہے وہ جان سکے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں گے تو ایک بات آپ کو پتہ چلے گی، ایک بات آپ کو جو ہے آپ کے دل کو چھوئے گی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں
جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے ایک کی دو کی بات نہیں کریں، جتنے لوگ بھی ہیں ان میں ایک قانون ہے، ایک قانون پایا تھا۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، توبہ کرنا اگر کسی کو حاصل ہو گیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بھائی بن گئے۔ تو جو کل تک کافر تھے، جو کل تک دشمن تھے، کل تک جو مشرک تھے، وہ آج بھائی کیسے بن گئے؟ اس کے اسٹیج ہے، مرحلہ وار ہے۔ پہلے کل کیا تھا؟ خالی ان کو سمجھنے کے لیے راستہ فراہم کرو، اگر وہ اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو راستہ فراہم کرو۔ اور پھر آج کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے اپنی روش سے تو کیا کرو؟ تو دیکھو توبہ ان کے اندر واقعی پائی جاتی ہے یا جھوٹی توبہ پائی جاتی ہے۔ پھر اس توبہ کی پہچان بتائی اللہ تعالیٰ کہ اس توبہ کی پہچان یہ ہے کہ گزشتہ کے اوپر شرمندہ ہوں گے اور اللہ کی عبادت، اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چل پڑیں گے، نماز قائم کریں گے، اور نماز قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ دے دیں گے۔ اگر یہ کام ہوا تو آپ وہ دشمنی بھلا دو۔ دیکھیے یہ بھی ایک قرآن کی بڑی عجیب شان ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمنی پرماننٹ کسی کی نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ کے لیے کسی کو دشمن بنا لیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اگر اپنی غلطی پہ نادم ہے تو آپ اس کو اپنا بھائی مان لیجئے۔ اب ایک سوال یہی، ہم اور آپ کیا ہیں؟ سگے بھائی سے، سگی بہن سے، سگے چچا سے، ٹھیک ہے، سگی پھوپھی سے، ماں سے ایون ایک بار اختلاف ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کا منہ ہی نہیں دیکھیں گے، ہم ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول دشمنی چھوڑ دے تو تمہارا بھائی ہے وہ، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اب ایک بار وہ جو ہے ہمارا دشمن بن گیا تو بات ختم ہو گئی۔ تو دین کہاں ہے؟ سوال یہ کہ دین کہاں ہے؟ دین تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر بھائی ہے تو تم اس کی بھائیوادی کا خیال رکھو، اس سے صلہ رحم کو باقی رکھو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم صلہ رحم کو چھوڑو۔ ایک اور بات جو اس آیے کریمہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور میں، کوئی ایک بھی، آپ بھی اور میں بھی، اس بات پہ ضرور غور کریں، اس بات پہ ضرور سوچیں، اس بات پہ خوب سوچیں کہ خداوند عالم ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی لیے تربیت کے مرحلے میں تدریج بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تدریج کا مطلب کیا؟ اسٹیپ بے اسٹیپ آگے بڑھنا۔ آج پہلے مرحلے میں قرآن نے شراب کو حرام نہیں قرار دیا، پہلے مرحلے میں انہیں دعوت فکر دیا، ٹھیک ہے، پھر دعوت فکر کرنے کے بعد کہا تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے دین، تو آؤ اب کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اب یہ نہیں کہا کہ کٹے سارے مال اللہ کی راہ میں دو، نہیں، اس کے بعد کہا نماز پڑھنے کے بعد اب زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا کہ مومن بھائیوں کا حق ادا کرو، تمہارا بھائی ہے وہ۔ تو یہ سورہ ہمیں یہ تربیت کے وہ اصول سکھاتی ہے کہ آپ کو زندگی اگر اسلامی گزارنا ہے تو تمہاری سوچ کیا ہونا چاہیے، تمہاری سوچ سمجھ کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آگے کی آیت میں آپ دیکھیے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ اپنا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، آپ سے ایک بار وعدہ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے اپنی قسم وہ واپس توڑ دیتے، قسم کھاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، واپس لیکن قسم توڑ دیتے ہیں۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں ہی کیا کہتے ہیں؟ عیب ڈھونڈتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں،
تمہارے دین کے ہی مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کے ہی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ عجب جملہ قرآن کا ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے آپ جہاد کیجیے۔ انہم لا ایمان لہم، ان کے قسم کے کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید یہ اپنے راستے کو چھوڑ دیں۔ تو دیکھیے یہ اسلام قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں جھوٹی قسم کھانے والے ہماری سوسائٹی میں بھی بہت ماشاءاللہ ہے۔ جھوٹی قسم تو منہ پر ہے، ائمہ سچی قسم کھانے سے گریز کرتے تھے، لیکن آج جھوٹی قسم کھانے والے، اللہ کہہ رہا ہے اگر جھوٹی قسم کھا رہے ہیں اور تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم کو ان کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، پھر ان کے ساتھ کوئی محبت اور کوئی دوستی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور ان کے قسم کے اوپر تم نے اعتبار کیا تو جان لو یہ تمہیں بہت بڑی چوٹ پہنچا دیں گے۔ ایک انسان کو، مومن کو ایک علامت بتائی گئی ہے مومن کی، اور وہ علامت آپ غور کیجئے گا کیا ہے۔ فرمایا ایک سوراخ سے 2 بار ایک مومن کو کاٹا نہیں جا سکتا، ڈسا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مومن چالاک ہے، اس کا ویژن ہے۔ نماز خالی پڑھنا ایمان کی دلیل نہیں ہے، اس کا ویژن بھی ہے، وہ حالات سے باخبر ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور جب یہ ساری چیزوں کو جانتا اور سمجھتا ہے تو پھر اس کو کوئی آرام سے دھوکا۔ اسی لیے جھوٹی قسم پر ایک بار تو اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن بار بار کوئی اعتبار نہیں۔ یہی ایک جملہ کہنا چاہتا، آج بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، جو دین کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک جگہ گیا تھا تبلیغ پر، تو ان کا مولانا نماز میں اور یوگا میں کیا فرق ہے؟ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، یوگا کر لیتا ہوں۔ نماز نہیں پڑھتا ہوں، یوگا کر لیتا ہوں۔ نماز تو یوگا ہی ہے نا۔ یہ ایک طرح کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ حجاب نہیں کرتے نہ کریں، آپ نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، لیکن حجاب کا مذاق نہ اڑائیں، نماز کا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ خمس نہیں دیتے نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو اللہ کے وہاں جائیں، لیکن آپ مذاق نہ اڑائیں۔ آپ جہاد نہیں کرتے نہ کریں، لیکن جہاد کا مذاق نہ اڑائیں۔ ٹھیک ہے، آپ داڑھی نہیں رکھتے نہ رکھیں، لیکن داڑھی رکھنے والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کسی مومن کو کمتر نہ سمجھیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اے میرے حبیب، اگر کوئی آپ کے دین میں مذاق کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیجیے، اس سے ٹکرا جائیے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دینی جو ہے مقدسات کا مذاق اڑایا جائے اور آپ اس کے ساتھ ہنستے رہیے۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے اسی آیت کے ذیل میں ایک سوال، جنگ صفین جب ہوئی تو ہمارے آقا نے جو لوگ بھاگ رہے تھے دشمن جنگ صفین نے ان کا پیچھا کیا، چاہے ان کا پیچھا کرو، بھاگو، بھاگنے نہ دو، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو مارو۔ اور جنگ جمال میں جب لوگ بھاگ رہے تھے تو امام نے کہا بھاگنے دو، جو بھاگ رہے بھاگ جانا، ان کا پیچھے نہ جانا۔ تو جنگ جمل میں کہا کہ بھاگنے دو، ان کو جانے دو، اور جنگ صفین میں کہا ان کو بھاگنے نہیں، پکڑ پکڑ کر مارنا۔ تو اب ایک سوال ہے، اور آپ کا، میرے بھی اور آپ کے بھی ذہن میں آتا ہے، تو امام نے جب کسی نے پوچھا کہ مولا ایسا آپ نے کیوں کیا، تو امام نے فرمایا جو جنگ صفین کا کافر لیڈر تھا وہ زندہ تھا، جنگ صفین میں جو ہمارے مقابل میں کفر کا لیڈر تھا وہ زندہ تھا، اور یہ
احتمال پایا جاتا تھا، یہ چانس تھا کہ یہ بھاگے ہوئے لوگ پھر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ لیکن جنگ جمل میں جو کافر تھے ان کو مار دیا تھا، جو لیڈر تھے ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب جب ان کا کام ختم ہو گیا تھا تو جو لوگ بھاگ رہے تھے ان کو پھر سے اکٹھا ہونے کے کوئی چانس نہیں تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بھی انسان تمہارے دین میں طعنہ دیتا ہو وہ کافر ہے، تمہارے دین کو ماننے والا نہیں۔ اور پھر امام نے یہی آیت پڑھی، وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ بَعْدَ أَيْدِيهِمْ، اگر کوئی اپنی قسم توڑ دے قسم کھانے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کا مذاق اڑائے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایسے لوگوں کے ساتھ ڈٹے رہو، سامنے ڈٹے رہو، ان کی ہمنشینی نہ کرو، إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ، ان کی قسم کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اگر یہ روش اپنایا تو یہ لوگ اپنے طریقے سے کیا لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، یہ کام چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو وہ پھر سے بار بار یہ کام کرتے رہیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کیجئے، ان کے سامنے اسٹینڈ لیجئے۔ اگر اسٹینڈ نہیں لیں گے تو آپ جان لیجئے پھر سے یہ کام بار بار کرتے رہیں گے۔ میں نے آج اپنی بات سمیٹ لی، انشاءاللہ ہم بقیہ بات آئندہ کریں گے۔ آئیے ہم جاتے ہیں مولا سے، کسی جنگ صفین کی بات کر رہے تھے ہم۔ جنگ صفین میں قرآن کا مذاق اڑایا گیا، نیزے پر پہلی بار نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا۔ یہ خود دلیل ہے کہ وہ لوگوں کا ایمان قرآن پر نہیں تھا، اور ہیلا اور نارنگی سے چاہتے تھے، سازش سے چاہتے تھے جنگ جیت جانے۔ عزیزان گرامی، اس جنگ صفین کی قیمت امام کو بہت بڑی قیمت دے کر ادا کرنی ہوئی، چکانی ہوئی۔ اسی سے امام کے لشکر میں دو گروہ پیدا ہو گیا، اور اسی سے خارجیت وجود میں آئی، ناصبیت وجود میں آئی، خوارج بن گئے۔ اور انہی خوارج میں سے ایک نے اپنا دین بیچ دیا دنیا کے بدلے، اور امام جب مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو دوسرے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ اس ملعون کی تلوار چلی۔ ادھر تلوار کا چلنا تھا، ادھر جبریل کا مرثیہ، جبریل کی فریاد پورے کوفے میں سنائی دی، واللہ لقد تحدمت ارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کے مینارے گر گئے، علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، یہ آواز جب شہزادیوں کے کانوں میں پہنچی، گھبرا کر کہا بھیا دیکھو بابا کی خیر تو ہے۔ امام حسن اور امام حسین مسجد میں آئے، کیا دیکھا، باپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے، زمین کوفہ پہ ٹپک رہا ہے، اور علی مسجد کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں واللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تمام کامیاب ہو گیا۔ ارباب اعضاء، اس کے بعد امام نے جب یہ دیکھا کہا بیٹا نماز مکمل کرواؤ۔ نماز مکمل ہوئی، گلیم لائی گئی، امام کو اس میں رکھا گیا۔ ہائے وہ علی جو خیبر و خندق کا فاتح ہو، اب مسجد سے اپنے پیروں پہ چل کے جا نہیں سکتا۔ اصحاب امیر المومنین جمع ہوئے، اس گلیم کے گوشے کو پکڑا، بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے۔ بس 2 جملے اور میں نے مجلس مکمل کر لی۔ ارباب اعضاء، یہ قافلہ جب بیت الشرف کے قریب آیا، ایک بار امام نے آنکھیں کھولی، بیٹا حسن صحابہ کو رخصت کر دو، صحابہ سے کہو جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اگر میری حالت اچھی رہی تو پھر آنا ملاقات ہوگی، اور اگر اچھی نہیں رہی تو میرے لیے دعائے خیر کرنا۔ 2 ارباب اعضاء امام نے یہ کہا، امام حسن نے سب کو رخصت کر دیا۔
پوچھا بابا ایسا کیوں ہے آپ اصحاب کو رخصت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میری زینب جب مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو میری زینب بے چین ہو جائے گی، میری زینب تڑپنے لگے گی، میری زینب گریہ کرے گی، مجھے زینب کے گریے کی آواز ان کے کانوں میں آئے، میری زینب کا تڑپنا ان تک پہنچے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے مجلس مکمل کرنا چاہتا ہوں، مولا یہ کوفہ تھا، یہاں تمام بھائی زینب کے موجود تھے، لیکن آؤ کربلا میں دیکھو یہی زینب ہے، ارے دلہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کے فریاد کر رہی ہے، اے میرے ساتھ میرا بھیا مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین نے آواز دیا بہن خیمے میں پلٹ جاؤ، لیکن خیمے میں تو پلٹ گئی، لیکن چند منٹ کے بعد وہی زینب کھیلتے ہوئے خیموں سے نکلی، منہ پہ تماچے مارتی تھی، آواز دیتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ماہ مبارک کے ایام گزر رہے ہیں، میرے معبود ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنا قرب، اپنا رضا، اپنی مرضی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادت، نماز، دعا، مناجات، استغفار اور تلاوت قرآن اور عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مصیبت بھرے زمانے میں تمام مومنین کو اس آفت و بلا سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما۔ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مومنین کے لیے اللہ رزق کے اسباب معین فرما، ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اس میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما، ہمارے بوڑھوں اور ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کو اے اللہ دنیاوی و اخروی آفات و بلیات سے محفوظ فرما اور انہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اس غیبت کے زمانے میں ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔